ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں 70 سال گزرا ہوں، 70 سال مدینہ پاک میں حاضری ہوئی ہے، عمر 100 سال کے قریب تھی۔ کہا جب 70 سال کا ہو گیا، 70 سال جاتے ہوئے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ شکت نہیں رہی، ہڈیاں چلی، ہمت نہیں رہی سرکار، آیا نہیں جاتا اور پکا پکا نہیں کون رکھ لیں سرکار اب پکا مدینے سے رب لیں۔ کہتے ہیں رات کو سویا تو سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، دعا کرو اللہ سامنے سرکار کی زیارت عطا کرے۔ سرکار کی زیارت ہونا مشکل بات نہیں ہے، آنکھوں سے لے کر پاؤں تک، ظاہر سے لے کے باطن تک، خلوت سے لے کر جلوت تک، دل سے لے کر اجالے تک، اجالے سے لے کر دل تک، اپنے ظاہر باطن کو، خلوت جلوت کو پاک کر لو۔ ارے تم اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پاک اپنے آپ کو کر لو۔ مصطفیٰ دور نہیں، مصطفیٰ تو آج بھی قریب ہے۔ آج چوریاں پلاؤ، مصطفیٰ آج بھی تمہارے قریب ہے۔ کیوں؟ آپ میں اس پر دلیل دے دو۔ آیت نمبر 6 سے فرمایا تسی اپنے اونیاں جانا دے مالک نہیں، آمینہ دے لال ٹوڑی جانا دے مالک نہیں۔ یہ قرآن ہے، تم بولو یا نہ بولو، اگر میں بولوں گا میں بات کر کے جاؤں گا۔ نبی پاک کے محدث کہنے لگے، سرکار نے فرمایا نہیں محدث دہلوی 70 سال ہو گئے آتے ہیں، اسی چلے جاؤ، اگر گھبرانا نہیں گال کوئی نہیں، اگر دہلی چ پڑے تو میرے کرنا پڑا ہے۔ کام کرے گا کہ یا رسول اللہ پھر میرے آنے کی خواہش یہاں ایک بات رک کے کہتا ہوں، وہ 70 سال مدینے شریف جائیں اور نہ اکے نہ تھکے نہ چکے، 70 سال کی عمر۔ آج ہمارے 70 سال کے بابے شطرنج کھیل رہے ہیں، ہمارے 70 سال کے بابے تاش کھیل رہے ہیں، ہمارے 70 سال کے بابے بے نمازی بنے ہوئے ہیں، ہمارے 70 سال 80 سال کے بابے جن کو غسل کا طریقہ نہیں آ رہا، ارے زندگی کہاں گزر گئی، وہ 70 سال تک مدینے میں میلاد ہو رہا ہے، اور یہاں 70 سال عمر ہو گئی ہے، اگر نماز پڑھنی نہیں آتی 70 سال عمر ہو گئی ہے، جو وضو کے کتنے فرض کرتے ہیں، وضو کے فرض نہیں آتے، پوچھو کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، نہیں آتا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنو، میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑ کر، ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑ کر کہ چوک گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑ کر چوک گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آویں جیو مکھ دلیرا۔ اب تیری کمر جھک گئی، اب تیری آنکھوں کی بینائی ویکنس کمزور ہو گئی، اب تیرے گھٹنوں میں چلنے کی سخت اور انرجی نہیں رہی، اب بھی تاش کے پتے ہیں، سامنے قبر منہ کھولے تیرا انتظار کر رہی ہے، قبر میں کب تجھے اتار دیا جائے، اور تو ابھی بھی شطرنج میں ہے، ابھی بھی تاش کے پتوں میں ہے۔ میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والے سنو، میرے باپ کی عمر کے بزرگ بیٹھے ہیں، میری ماں ان پر قربان، میرے بچے قربان، انہوں نے داڑیاں ایسے سفید نہیں کی، ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کی نیکیاں بھی میرے سے زیادہ ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی سے لے کر، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک، میزان سے لے کے پل صراط تک، پل صراط سے لے کر ارے آقا کی شفاعت تک، آقا کی شفاعت سے لے کر جنت الفردوس تک ہم نے ایک ہی نغمہ لگانا ہے، ہم کل بھی مصطفیٰ کے غلام تھے، آج بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کل بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے، ہم آج بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا کل بھی مصطفیٰ کے لیے تھا، ہمارا جینا مرنا آج بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا اٹھنا بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا کھانا بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا پڑھنا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ آنکھیں میری ہونی چاہیے، خواہش یہ ہوگی کہ جلوہ میرے مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، ارے گھر میرا ہونا چاہیے، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، ارے وطن میرا ہونا چاہیے، قانون میرے مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، زبان میری ہونی چاہیے، ارے ذکر میرے مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، چہرہ میرا ہونا چاہیے، سنت میرے مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، ہاتھ ہمارے ہونے چاہیے، ہاتھوں میں قرآن میرے مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، ارے پیشانی ہماری ہونی چاہیے، اور پیشانی کے لیے مسجد میں بچھی ہوئی صفے ہمارے لیے ہونی چاہیے، گویا آخری وقت بھی آئے زبان ہماری ہونی چاہیے، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی
غلام ہے غلام ہے رسول میں غلام ہے غلام یہ رسول میں بس بس عشق مصطفیٰ کہا 70 سال سے آ رہا ہوں. آج کے بوڑھوں کی زندگی دیکھ لو، ترس آتا ہے ہمیں. کہاں زندگی گال دی انہوں نے. 80 سال 90 سال عمر ہو گئی، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. 6 بچے اللہ نے دے دیے، 6 کے 6 بیٹے تھے، ایک بھی حافظ قرآن نہیں بنایا. جو بعد میں کہے ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ بخش دے میرے مائی باپ کو، ایک کو بھی بخشش کا ذریعہ نہیں بنایا. صرف چسکے لینے آتے ہیں ہم لوگ، صرف نعرے لگوانے آتے ہیں ہم لوگ، صرف جیبیں بھرنے آتے ہیں ہم لوگ. نہیں، ہم علماء سے بھی پوچھا جائے گا. ہم دین کے چھوٹے سے چوکی دار ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا کہ نعرے لگوا کے جیبیں بھر کے آگے تھے، مصطفیٰ کا دین بھی سکھایا تھا. میں نے بھی جواب دینا. یہ محافل تربیتی ہونی چاہیے، علمی فکری ہونی چاہیے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے قبر کے اندر اترتے فجر کے بعد قرآن پاک بھی لے لیتے، اپنے گھر کے اندر قبر کھودی ہوئی تھی، اور فجر میں جاتے اور مغرب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا قرآن ختم کر دیا کرتے. اور جب مغرب میں قرآن ختم ہوتا ہے نا، تو قرآن ختم کرنے کے بعد قبر میں لیٹ جاتے، اور لیٹنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ ایک موقع اور نہیں دے دینا. قبر سے اٹھنے والا تو قیامت کی روزی اٹھے گا، اس کی باری نہیں اٹھنے کی، یعنی ایک موقع نہیں دے دیتا مجھے. تو قبر سے اٹھتے دوبارہ، اور جب اٹھ کے باہر نکلتے تو اپنی سفید داڑھی کو پکڑتے، وہ پکڑ کر تھپڑ مارتے. وہ کہتے بوڑھے اب بھی توبہ نہیں کرے گا، اللہ کا شکر ادا کر، اس نے تجھے پھر موقع دے دیا. کب سنورے گی ہماری زندگیاں؟ ارے اب تو آسمان سے بھی پتہ نہیں بادل برستے، ہم کہتے ہیں بدل وسیع کی نہیں دیر ہو گئی، نیچے سے بھی عذاب، اوپر سے بھی عذاب. نئی نسلیں، حرام حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، بوڑھوں کا ادب ختم ہو چکا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادر اتر چکی ہے. نوجوان آنکھوں سے پورا دن زنا کرتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں، اور میں پوری دنیا میں نیٹ کے ذریعے، میرا یہی کام ہے، پوری رات میں یہ میسج دیتا رہتا ہوں. خدارا جو نوجوان، اگر جس نوجوان کی وجہ سے ہماری ماں بہن بیٹی کو رستہ بدلنا پڑے، وہ نوجوان نہیں ہے، وہ بے حیا ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے کہ جس کی وجہ سے ماں بہن بیٹی کو رستہ بدلنا پڑے. اور وہ نوجوان نہیں ہے کہ جو گاڑی کو 1 ویلنگ کے ٹائر پر اٹھا کر مونچھوں کو تاؤ دے کر ماں بہن بیٹی کو چھیڑتا رہے. یہ جوانی نہیں ہے، بے غیرتی ہے. اور میں ماں بہنوں بیٹیوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، اسلام آباد کے اندر جو چل رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے. اب یاد رکھیں، جب مصطفیٰ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، سرکار کی ولادت ہوئی، تو مکہ شریف کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس کو دفن کر دیتے تھے، اور کہہ دیتے تھے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کو قتل کرتے تھے. اتنا ظالم تھا باپ. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سرکار نے فرمایا خبردار، تمہیں پتا ہے میں نبی رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، میں راحت اور سکون دینے کے لیے آیا ہوں، میں تلوار کے ساتھ نہیں، کردار کے ساتھ اسلام پھیلانے کے لیے آیا ہوں. ارے سنو، تم بچی کو زندہ درگور کرتے ہو. مصطفیٰ فرمانے لگے ارے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر آج کی بیٹی کہتی ہے میرا جسم میری مرضی ہے، اس کو سرکار کی سیرت پڑھنی چاہیے. ارے ماں بہن بیٹی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، تیرے جسم کو تو، تیرے وجود کو کوئی زمین پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر تجھے عزتیں دی ہیں تو میرے مصطفیٰ نے دی ہیں، تیرے قدموں تلے جنت دی ہے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے آئی ہے. تجھے بیٹی کہا گیا ہے، رحمت کہا گیا ہے، میرے مصطفیٰ کی وجہ سے کہا گیا ہے. اس لیے بیٹی بات یہ نہیں میرا جسم میری مرضی، ارے مرضی بھی میرے خدا اور مصطفیٰ کی ہے، جسم بھی میرے خدا اور مصطفیٰ کا ہے. ضروری ہے یہ باتیں بتانی ضروری ہیں. مسجد میں لوگ نہیں آتے، اس طرح کے موقعوں پر ہمیں موقع ملتا ہے کچھ بولنے کا، ہم بول جاتے ہیں. مسجدوں میں لوگ نہیں آتے کیونکہ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ تو آ رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ تو آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ہوا ہے بائی کا بائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بائی ستا رہا ہے. اور پرائے کو اپنا مال سمجھیں، پرائے کو اپنا مال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں. پرائے کو اپنا مال سمجھیں،
حرام کو ہم حلال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے؟ اور کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہے سب اپنے اپنے، ایبسنٹ مائنڈ کھڑے ہیں، کوئی ہوش نہیں نماز میں بھی، کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہے سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ سارے تو ڈوبے ہیں دنیا کے اندر، تو کس کو پڑھا رہا ہے؟ بڑے دکھڑے ہیں، وقت نہیں ہے۔ تو کہا اب مدینہ شریف میں رہنا چاہتا ہوں، نہیں دہلی میں چلے جاؤ، دہلی میں بڑا کام کرنا ہے۔ لیکن دیکھو شاہ عبدالحق محدث دہلوی گھبرانا نہیں، اجے دہلی چ بڑا کام کرنا ہے، اگے تسی 70 سال تک آندے رہے ہو نا، گھبرانا نہیں۔ ہن جدوں بھی سانو ملن تے دل کرے نا تے دہلی تے کسے چونک، کسے محلے، کسے گلی چ بھی منہ مدینے والے پاسے کر کے سانو پکارنا ہے، اگے تسی آ جاندے سے ہن اسی آ جاواں گے، آگے آپ آتے تھے اب ہم آئیں گے۔ یار بات پتہ کیا ہے، ہم دل سے پکارتے نہیں آقا، واللہ وہ سن لیں گے، اللہ کی قسم واللہ وہ سن لیں گے، میرے آقا فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، نہیں کوئی دل سے پکارے تو اس کو جولی پھلائے تو صحیح۔ دنیا داروں کے آگے مانگنے کی عادت پڑ گئی، نہیں یار دنیا داروں کے آگے نہیں مانگ، اللہ سے مانگ، نبی پاک کے صدقے سے مانگ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محمد طارق بھائی کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر نیکی کرنے کا موقع دیا ہے۔ میرے بزرگ آئے ہیں، میرے چاچے آئے ہیں، میرے بابے آئے ہیں، میرے بزرگ آئے ہیں، میرے بچے نوجوان آئے ہیں، ان تک پیغام حق پہنچانا ہمارا کام ہے، ہماری نوکری ہے، ہمارا مشن ہے، ورنہ قیامت والے دن کہیں پھنس نہ جائیں۔ یہ وہ ایک بزرگ کہتے ہیں پتہ میں ہاتھوں سے گناہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ جہنم میں نہ چلے جائیں، کرتوت میرے اور میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ جہنم میں نہ چلے جائیں، جلنا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں ہم پورا دن جو ہے وہ روڈوں کو بلاک کر کے تو لوگوں سے چندہ مانگتے رہیں، روڈوں کو بلاک کر کے تو ہم جو ہے وہ پہاڑی بنا کے تو پوری رات پہاڑی کے اندر کنجرانہ لگا کے سنتے رہے، نہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے اغیار کی تہذیب کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دامن سے آ جائے، کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، کیونکہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ تو سرکار سے محبت کریں، دل و جان سے کریں۔ یار کافراں نے کدی بھی ساڈا قرآن نہیں پڑھیا، کافر کدی بھی ساڈی مسجد چ نہیں آئے، اسی ہر ویلے گھر چ سکا یار سکا بھرا ناراض فیس بک تے 5000 دوست بنائے دے، اے بھی نہیں پتا کہ انہاں چ کنے غیر مسلم نے، کہ کنے یہودی نے، کنے کافر نے۔ مائیں بہنیں بیٹیوں کو دیکھو یار کہ ٹچ موبائل نے کیا لعنت پھیلائی ہوئی ہے، لیکن آئیں ان پر نظر رکھیں۔ اور اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں کہ موبائل تیرا، ایجا موبائل ہے نا، موبائل اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس پر شعر سنانے لگا کہ موبائل تیرا ایک ایسا الیکٹرانک ایک چیز ہے کہ موبائل کے اندر جو آپ کی سوچ ہے آپ نے وہی نکالی۔ تو شاعر نے یہاں پر ایک بات کہی ہے، کہ دل تیرا ایک موبائل ورگا، دل تیرا ایک موبائل ورگا تے سیم محبت رسول والی پا لیا کر۔ اب اس پر سبحان اللہ مجھے دے دیجئے گا، ادھاری بے شک دے دیجئے گا، کوئی بات نہیں۔ دل تیرا ایک موبائل ورگا تے سیم محبت رسول والی پا لیا کر، درود و سلام ہے بیلنس اس دا تو بھی ایزی لوڈ کرا لیا کر۔ دل تیرا ایک، تمہیں پنجابی والا محلہ ہے، میں اسے اردو میں زیادہ کرتا ہوں سپیچ، لیکن پنجابی والے تو چلو آپ کے ذوق میں اگر آپ بولیں گے تو، دل تیرا ایک موبائل ورگا تے سیم محبت رسول والی پا لیا کر، درود و سلام ہے بیلنس اس دا کہ تو بھی ایزی لوڈ کرا لیا کر۔ تے جے کدے بیٹری تیری مک جاوے، جے کدے بیٹری تیری مک جاوے تے چارجر نماز والا لا لیا کر۔ پچھلے نہیں بولتے پہ کی گل، سبحان اللہ کو بلا
ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਵੇ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। فجر چ بھی کنڈا کھلا، زہر چ بھی کھلا، عصر مغرب عشاء میں بھی کھلا، تہجد دے ویلے آؤ تے پھر کھلا۔ اس مالک دا نیٹ ورک کبھی بیزی نہیں ہوندا، جدوں دل چاہے کال ملا لیا کر، تے کال ملا کے دکھڑے سنا کے تو ہی اپنے گناہ بخشوا لیا کر۔ تو ایسی کال کی ضرورت ہے۔ ہم گن چکروں میں پڑ گئے۔ انگریز دے پیچھے اقبال نے اپنے منڈے نوں باہر بھیجیا سی نا، تو کہا جوید پتر باہر جانا ہے تو ذرا دھیان نال، بابا جی تسی تے ساری زندگی پڑھ کے آئے ہو، کوالیفیکیشن اندر حاصل کی آپ نے۔ کہا بیٹے ہیرا جڑا ہے نا، ہیرا گند وچ بھی اپنی چمک ختم نہیں ہوندی، تو تیرے اندر کلمے کی چمک ہے، تیرے اندر تو نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، اس ماحول کے اندر بھی تیرے اندر سے سرکار کی عشق اور محبت کی چمک ختم ہے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ اے پتر ایسے کچھ نہیں کرتا، باہر بھیجنا، باہر بھیج کے کی کرنا، باہر ہو کر کھلاؤ بریاں کرے ماحول کھڑا چل جائے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگے مر پر چلو گے، سنگے مر پر چلو گے تو پھسل جاؤ، مغرب کی تہذیب کی طرف نہ جاؤ۔ مغرب سے سورج بھی جائے تو ڈوب جاتا ہے واپس، مغرب سے بھیج کے تو زیادہ نہیں ڈوب گئے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ہمارا منہ بھی نہ دیکھ سکے اور ربنا اغفر لی والدیہ بھی نہ کہہ سکے۔ اس لیے کوشش کریں، میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پکے نمازی بنیں، ہم آقا کی کوئی سنت نہ چھوڑیں، سرکار سے دل و جان سے محبت کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، اور 12 ربیع الاول کی رات تک کم از کم 12 کروڑ 12 لاکھ 12,000 1200 کا درود پاک کا تحفہ تو سارے پیش کریں۔